السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فما شہد منکم الشہر فلیصم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ لگ بھگ 8 ایپیسوڈ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ رمضان المبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا اسلام کے 5 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اسلام کے 5 ارکان: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، وإقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج حج اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، وصوم رمضان رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ اہم ارکان ہیں، اور رمضان المبارک میں اگر اس کی تربیت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، جیسا کہ کپڑا بودا اور کمزور ہو جاتا ویسا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ فجددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ تو ایمان کے 6 ارکان کیا ہے، اسلام کے 5 ارکان کیا ہے، یاد کریں، اس کو سمجھے۔ تو گزشتہ 8 ایپیسوڈ سے مسلسل اس پر گفتگو چل رہی تھی، اور رمضان سے اس کا کیسا ریلیشن ہے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتایا۔ اسلام کے 5 ارکان کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی بندہ روزہ رکھتا ہے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے۔ بندہ روزہ نہیں رکھنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ وہ عذاب سے ڈرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا ہے وہ محبت سے بجا لاتا ہے۔ رمضان مبارک میں اسے امید ہوتی ہے، وہ رمضان مبارک میں چھپ کر بھی نہیں کھاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق وہ انجام دیتا ہے ساری باتیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ یہ پہلا رکن۔ سیکنڈ، نماز قائم کرتا ہے، فرض نماز تو نماز، یہاں تک کہ قیام اللیل تراویح کا بھی وہ اہتمام کرتا ہے۔ رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں، اور کئی مسلمان تو ماشاءاللہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کا خاص اہتمام کرتے ہیں، صدقات کا تو اہتمام کثرت سے کرتے ہیں، صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسلام کے 5 ارکان سے بڑا گہرا تعلق۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ذرا ہم زکوٰۃ کی اہمیت پہ توجہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ زرع کہتے ہیں لغتاً، اور اس کا جو لٹرل معنی ہے اس کا مطلب ہے یعنی کہ کھیتی بڑھ گئی۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے مال و دولت میں کمی نہیں ہوتی، الٹا مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ما نقصت مال من صدقۃ، آدمی کا مال کم نہیں ہوگا صدقے کی وجہ سے، ہاں البتہ سود کی وجہ سے کمی ہوگی۔ ما اکثر احد من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، جو آدمی بھی سود کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے آخری میں اس کو کمی ہوگی، یا تو مصیبتیں آئیں گی، یا تو بیماری ہوگی، یا تو لاس ہوگا، بہرحال آخری میں وہ قلیل المال ہو کر رہ جائے گا، نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ میں، صدقات میں اس کا مال بڑھ کر رہے گا۔ تو زکوٰۃ زرع کا مطلب ہوتا ہے کھیتی بڑھنا۔ تو زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے لٹرل معنی ہے، اور اسلام میں جو زکوٰۃ کا معنی ہے، جو آپ پیسہ دے رہے ہیں تو دراصل وہ بڑھوتری کا ہی ذریعہ بن رہا، برکت ہونے والی انشاءاللہ۔ تو مناسبت ہے۔ زکوٰۃ الارض، زمین کو صاف کرنے کو بھی کہتے ہیں، زکا یزکی تزکیہ، صاف کرنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ مال دینے سے آدمی کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا ایمان پاک ہو جاتا ہے، اس کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اس کے مال کی جو گندگی ہے وہ نکل جاتی ہے، اس کا مال حلال ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور رکاوٹیں جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے والی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پاکی وہ حاصل کرتا ہے۔ تو پاکی کا معنی ہے بڑھنے کا معنی ہے۔ کچھ چیزیں دنیا میں ہیں بظاہر وہ گھٹ رہی ہیں لیکن بڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو جینٹس حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اکثر بال کاٹتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر 1-2 مہینے میں کٹنگ کرانا پڑتا ہے۔ خواتین کیا کرتے ہیں، اکثر بال کاٹتے نہیں ہیں، لیکن مرد حضرات اگر 1 سال بھر کے بال جمع کر لے تو وہ خواتین کے بال سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسان بعض اوقات جیسے گلاب کے پھول اگانے والے اچھا جانتے ہیں کہ اگر گلاب کا پھول ایک ایرے کے بعد، ایک مدت کے بعد، ایک شکل کے بعد آگے نہیں بڑھ پاتا ہے تو اس کے قلمیں کاٹتے ہیں،
کسان کیا کرتے ہیں، کثرت سے گلاب کے پودے لگاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کو کاٹنے سے پھر وہ اس کے اندر اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں کٹ کرنے سے بڑھتی ہیں، تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ کٹ کرنے سے کم ہو، یعنی کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیچر ایسا بنایا، اللہ تعالیٰ کی سنت ایسی ہے کہ کچھ چیزیں ایسے وہ کٹ کرنے سے اور بڑھتی ہیں، بعض پودے اس کو کٹ کرنے سے وہ اس کی بڑھوتری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بظاہر آپ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ مال جو ہے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، کئی مصیبتوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صدقے کے 50 سے زیادہ فائدے بتائے ہیں۔ صدقے کے اتنے فائدے تو زکوٰۃ کے کتنے فائدے ہوں گے اندازہ لگائیے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے تقی مصارع السوء، یعنی اچانک ناگہانی مصیبتیں آ کے ڈیتھ ہو جاتی ہے، تباہی ہو جاتی ہے، اس ٹائپ کے مصیبتوں سے بچ جائیں گے صدقہ و خیرات کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات کرو گے تو مریض بھی اچھے ہو جائیں گے، یعنی کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہے اور پرابلم دور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اکثر میں نے انٹرویو لیا ہے، بہت سارے لوگوں سے پوچھتے رہتا ہوں میں، بھائی آپ اتنے بڑے مالدار بن گئے، کیا راز ہوگا، کیا انداز ہوگا، آپ وجہ کیا ہوگی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم یہ نیت کیے تھے کہ جب بھی مال آئے گا نا غریبوں کا خیال کریں گے۔ اکثر دیکھا ہوں میں جتنے بڑے مالدار اور جتنے بڑے ایسے ٹائپ کے جو اچانک غریب تھے لیکن مالدار ہو گئے، ان سے میں پوچھتا ہوں تو ان کا جواب لگ بھگ اسی کے قریب ہوتا ہے، میں لوگوں کا خیال کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، عالموں کو پالنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ داری میں لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر غریب تک بھی رزق جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق کی ذمہ داری لیے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیرار کے ایسا نظام بنایا ہے کہ اوپر سے پھر نیچے 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 ہوتے ہوتے عام آدمی تک بھی پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ کو رکاوٹ پسند ہے کہ اللہ رکاوٹ کو ریموو کرا دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالنے والے کو ہی پیسہ دینا کم کر دیتے، کیونکہ یہاں پر پیسہ جانے سے رک جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد کیا کرتے ہیں، ان کو ریموو کر دیتے عہدے سے۔ لیکن ایک آدمی ہے اس کے پاس سے پیسہ نیچے فلو ہو رہا ہے، غریبوں تک جا رہا ہے، ضرورت مندوں تک جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اور دیں گے۔ لا توکی فیوک علیک، تم اگر نیچے ہاتھ باندھو گے تو اوپر سے بھی تمہارے لیے رزق پھر بند ہو جائے گا۔ مثال طور پہ ایک ٹینک فل ہے تو آپ پانی ڈالتے کیا اس میں؟ نہیں ڈالتے نا۔ اگر ایک ٹینک ہے اور اس میں سے نل میں سے پانی جا رہا ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ ٹینک میں پانی ڈالیں گے۔ ایک آدمی غریبوں تک، ضرورت مندوں تک زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ جو ذمہ داری ہے، جو نفلی ہے، وہ چیزیں نہیں کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے ہاتھ سے رکا رہا ہے۔ مائنڈ یور ویلتھ، اپنے ویلتھ کا اچھا خیال رکھے۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا آگے بڑھائیں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنا انشاءاللہ مدد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، صدقہ اور خیرات کا سسٹم ہے، یہ دینے سے اور بڑھنے والا ہے، اس کے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اور جتنے بھی اچانک بڑے مالدار تھے تباہ ہو گئے، میں نے ان سے جب انٹرویو لیا، ان سے میری گفتگو ہوئی، کیونکہ میں فائنانس پر، اسلامک فائنانس پر گفتگو کرتے رہتا ہوں، تو لاٹ آف پیپل، بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوتے رہتا ہے۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایسے مالدار تھے لیکن اچانک ایسا ہو گیا، تو میں فٹ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کبھی سود کے کاروبار میں انوالو ہو گئے تھے کیا؟ تو کہتے ہیں ہاں، یہ اس کی سزا بھی، اور بھی کئی سزا ہو سکتی ہے، اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن سود کا پیسہ یا باطل طریقے سے کسی کا ناحق پیسہ یا یتیموں کا پیسہ آ کے جڑ جاتا ہے، وہ مال کو گھن کی طرح کھا لیتا ہے۔ جیسے اچھے کھیتیوں کو غلط اگنے والے پودے تباہ کر دیتے ہیں، ویسے مال کو غلط طریقے سے آنے والا مال تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکثر احد من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، جو کوئی سود سے کتنا آگے نہ بڑھ جائے لیکن آخری میں، اینڈ میں اس کا مال کم ہو کر رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے اور چیریٹی والے نظام کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر رہیں گے۔ اب آئیے ذرا سروے کرتے ہیں، ابھی دنیا میں پورا ریسیشن، ماضی قریب میں بڑی پریشان ہوئی پوری دنیا، اور آج تک بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ انفلیشن، کریڈٹ کرنس، ریسیشن کا مطلب ہے پروڈکٹس آر دیر بٹ دیر از نو بائر ٹو بائی اٹ، اور انفلیشن کا مطلب ہے پروڈکٹس آر دیر بٹ دے آر ایکسپینسو، موجود ہے مال لیکن بہت زیادہ مہنگا ہے۔ کریڈٹ کرنچ کا مطلب ہوتا ہے پروجیکٹس آر دیر بٹ دیر از نو فائنانسر ٹو فائنانس اٹ، پروجیکٹس موجود ہے لیکن اس کے اوپر خرچہ کرنے والے فائنانسر ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، تو ان کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کو پروجیکٹ کہاں سے دیں گے، پروجیکٹ پر پیسے کہاں سے دیں گے؟
اس کو کہتے ہیں مندی، اس کو کہتے ہیں معاشی بحران، اس کو کہتے ہیں ریسیشن، انفلیشن، کریڈٹ کرنچ۔ پوری دنیا کے اندر معاشی بحران کا ایک سیلاب آیا، 2008، 2009، 2010، آج 2015، ابھی تک بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ 2008 میں آپ دیکھیں کہ وجہ کیا تھی، تو 5 تھیوریز بتائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسٹرانگ تھیوری یہ ہے سود کی وجہ سے، ببلنگ آف منی، ورچوئل منی کا کانسیپٹ بڑھ گیا، کاموڈٹی میں ورچوئل منی کا کانسیپٹ بڑھ گیا، لیکن سب سے زیادہ خطرناک وجہ سود کی وجہ سے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے اس وقت پر سود کی وجہ سے دنیا میں معاشی بحران کیسے آتا ہے، کیونکہ سود کی وجہ سے امبیلنس اکانومی سسٹم، ایکومولیشن آف منی، یعنی کہ غریب غریب ہوتا چلا آتا ہے، امیر امیر ہوتا چلا آتا ہے۔ بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر میں جیمس رابرٹسن نے کہا پیج نمبر 114 پر کہ سود کی وجہ سے امیر امیر ہوتا چلا آتا ہے، غریب غریب ہوتا چلا آتا ہے۔ امبیلنس اکانومی سسٹم، ایکومولیشن آف منی، مال صرف سمیٹ کے ایک جگہ پر چلا جاتا ہے اور باقی کی جگہوں سے کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر CIA فیکٹ بک 2008 کا مطالعہ کرے، اس سے پتا چلتا ہے کہ جو GDP تھا ہر ملک کا پورا جمع کریں گے، فیک کرنسی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپروو کرنسی کی میں بات کر رہا ہوں، 65.61 ٹریلین ڈالر تھے اس وقت پر۔ اس میں کا 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں تھا جانتے ہیں آپ؟ دنیا کے 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 0.15 کے ہاتھ میں پورے مال و دولت کا، یعنی کہ 0.15 لوگ پورے مال میں کے 2/3 کرنسی پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، اور باقی کے 99.85 لوگ 1/3 پر اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امبیلنس اکانومی، اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی، انفلیشن، کریڈٹ کرنچ، ریسیشن، یہ سب سود کی وجہ سے نقصانات ہیں۔ آج کئی افریقہ کے بچے غربت کی وجہ سے، مال نیوٹریشن، صحیح دوا، صحیح پانی، صحیح کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یعنی آج اگر میں یہاں پر سود کھاتا ہوں تو اس کا اثر افریقہ پہ پڑتا ہے، پوری دنیا اس کی زد میں آتی ہے۔ جیسے انسان میں جو خون ہوتا ہے نا، ویسی مثال ہے مال کی۔ آپ میں کھا رہا ہوں تو اس سے افریقہ کے بچوں کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، پوری دنیا میں اثر پڑتا ہے۔ اگر اکنامی سسٹم تباہ ہو جائے، اس کے اندر سود آ جائے، تو پوری دنیا کی اکنامی پہ اثر پڑتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کس طریقے سے غریب غریب ہو جاتا ہے اور امیر امیر ہو جاتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری، آج جانتے ہیں کتنے 155 کنٹریز تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری مطلب سود کی وجہ سے جو آگے نہیں آ پا رہے، پیچھے پیچھے چلے جا رہے، اتنی بڑی تعداد پیچھے چلے جا رہی، سود کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کی زبانیں، لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی۔ ہم ہندوستان کو چاہنے والے ہیں، اسی وجہ سے اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس سسٹم اور انٹرسٹ فری ورلڈ، انٹرسٹ فری اکانومی سسٹم، اس کو پروموٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ اور وہاں کے تکلیفوں کو دور کرنے میں ہمارا ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اسلام کے تعلیمات کو اچھے طریقے سے پیش کریں گے تو یقیناً لوگ بھی فیل کریں گے کہ بھئی واقعی اسلام اور مسلمانوں کے تعلیمات سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم خود اسلام کو سمجھیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو بتائیں۔ تو یہ سود کے نقصانات ہیں۔ دیکھیں اس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، دیکھیں آپ کتنا میریکل ہے زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سود کو مار کر رہیں گے اور صدقات اور چیریٹی کے نظام کو اللہ بڑھا کر رہیں گے۔ یعنی زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ ہے، یا تو زکوٰۃ 10% دی جاتی ہے، تو 5%، یا تو 2.5%۔ 10% کب دیتے ہیں؟ بارش کے پانی سے اگر کھیتی اگی ہے تو مخصوص قسم کے کھیتیوں میں کہا جاتا ہے کہ بھئی عشر دینا ہے، 10واں حصہ دینا ہے آپ کو، ایک مخصوص نصاب کو پہنچنے کے بعد، فصل کی کٹائی کے وقت۔ لیکن اگر اس نے نل کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے محنت مشقت کر کے پانی دیا ہو، آسمان کا پانی، بارش کا پانی سے نہیں ہوا ہے، تو اس کو کہا تھا نصف العشر، یعنی 10 کا آدھا، یعنی کہ 5واں حصہ اسے دینا ہے۔ اور سونا چاندی کا جو نصاب ہے 20 دینار پر ہاف دینار، یعنی کہ 40واں حصہ بنتا ہے، یعنی کہ 100 روپے پر 2.5 روپیہ، یعنی کہ 2.5۔ تو یا تو زکوٰۃ یا تو 2.5 ہے، یا تو 5 ہے، یا تو 10 ہے، الگ الگ نصاب میں۔ اب اگر یہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، مان لیجئے اگر چیریٹی کے طور پر، زکوٰۃ ایک جنرل چیریٹی کے طور پر، جو 0.15 لوگوں کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا ہے، 2/3 کرنسی رکھی ہوئی ہے، اگر یہ اپنے مال میں کا 10% دے دیں گے تو 155 کنٹریز سود سمیت قرضے سب ان کے ادا ہو کے یہ لوگ ڈیولپ کنٹریز میں ان کا شمار ہو جائے گا، ترقی کرنے والے کنٹریز میں شمار ہو جائے گا۔ مالدار اپنے مال کا 5% دیں گے تو دنیا میں جتنے بلو پاورٹی لائن ہیں وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھا کتنے میریکل چھپے ہوئے زکوٰۃ کے پیچھے۔ تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ یہ ہمارے لیے اسلام کا رکن ہے، 5 ارکان ہیں،
یہ ہمارا رکن ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر یہ 5 چیزوں کو بہت ہی سیریس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ 5 سے ہمارے اسلام کا تعلق ہے۔ نماز کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے، توحید کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے، اور روزہ ہے اہتمام کرنا پڑے گا، زکوٰۃ ہے بہت سیریس ہونا پڑے گا، استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ یہ سب اہم ٹاپکس ہے۔ ایک مسلمان مرتے دم تک مجھے اپنا ایمان بچانا، کچھ نہ کچھ نہیں تو نہیں، مرتے دم تک اپنے ایمان کو بچا لیجیے۔ سب سے بڑی پونجی ہے، سب سے بڑا کیپٹل ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا یہ ہے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور یہ اسلام کے 5 ارکان کو بچاتے ہوئے لے کر چلنا ہے۔ ساری کے باقی کی دولت، باقی کے خزانے خود بخود آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ چھوٹ جائیں گے تو پھر اسلام اور ایمان بڑے خطرے میں ہے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ تو زکوٰۃ کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 103 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، تطہرہم، پاک کریے ان کو، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کریے، وصلی علیہم، ان پر رحمت کی دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو رحمت کی دعا ہے نا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، آپ کی دعا ہی موجود نہیں ہے، لہذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد مسلمان جو ہے نا غیر مسلموں کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، غیر مسلموں کو مارنے کی پلاننگ کرتے ہیں، ہولی وار، اتیاچار کرتے ہیں، معصوموں کو مارنے کا پلان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد کا ٹاپک اصل میں جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ ہے، چاہے وہ ظالم مسلمان ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو، یعنی کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لینے کا نام جہاد ہے۔ اب یہاں دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے واللہ لو قاتلنا، جہاد بھی سیف کروں گا، کس کے خلاف؟ ہر اس آدمی کے خلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا لیکن آج وہ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے کہ غیر مسلم؟ مسلمان۔ تو یہاں پر جہاد کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ مسلمان کے خلاف۔ اس کا مطلب جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ تو معلومات کو ذرا ڈیپتھ میں جا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 60 ضرور پڑھیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ کہاں دینا، زکوٰۃ کہاں دینا؟ 8 جگہوں پر زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، 8۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کہیں پر بھی آپ ایڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ حصر کا پھر فائدہ نہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں پھر حصر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین، اور زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے ان کا ٹائم جاتا ہے تو ان کی بھی فیس دے سکتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، جس کا اسلام کی طرف دل نرم ہو چکا ہو لیکن اب اس کو معاشی پرابلم ہو تو آپ دے سکتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، فی الرقاب، غلام کو آزاد کرانا ہے، وفی الرقاب والغارمین، اور قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فرض ہے۔ پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، سورہ انعام نمبر 6 آیت نمبر 119 سے ایک اصول نکلتا، وہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ یقیناً یہ 8 کے علاوہ تو جائز نہیں ہے لیکن حرام چیزیں ہی مجبوری میں حلال ہو جاتی ہے، تو یہ ناجائز حصر سے جو آپ نے مفہوماً سمجھا ہے، نص صریح ہے، یعنی کہ خنزیر کھانا یہ تو نص صریح ہے لیکن وہ بھی معاف ہو جاتا ہے مجبوری میں۔ تو اسی طریقے سے ایسے ملکوں میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پر اگر زکوٰۃ کے مال سے دعویٰ یا داعی کی تنخواہ دیتے ہیں آپ، یا اسی طریقے سے دینی کام کو انجام دینے کے لیے اگر آپ یہ پیسہ لگاتے ہیں تو یہ مجبوری کے اس اصول کے تحت حلال ہے، ورنہ 8 کے مد میں وہ 8 ہی رہیں گے، اصول اعتبار سے وہی رہے گا۔ جیسے مثال طور پہ آپ سے اگر کوئی کہے کیا بھائی اسلام میں خنزیر حلال ہے کہ حرام ہے، تو آپ کہیں گے خنزیر حرام ہے، البتہ مجبوری میں حلال ہو جاتا۔ مجبوری میں حلال کی وجہ سے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ خنزیر حلال بھی ہوتا ہے، نہیں، خنزیر کا اصولی نقطہ یہ ہے کہ وہ حرام ہی ہے، مجبوری میں حلال ہو جانے سے وہ ایکسیپشن کیسز ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے مد کتنے ہیں؟ تو 8 ہی ہیں، مجبوری کے الگ مسائل۔ لیکن جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جو بھی مسئلہ بتا رہا ہوں شرعی مسئلہ، ہر مسئلے میں کچھ اور بھی رائے ہو سکتی ہے، یہ اجتہادی مسئلے، یہ کفر اور ایمان کے مسئلے نہیں ہیں، حق اور باطل کے ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کافر یا فاسق ایک دوسرے کو ہم کفر کا فتویٰ دیں، اجتہادی مسئلے۔ اور جو بھی مسئلے میں بتا رہا ہوں اس میں اور ایک رائے بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک رائے کو کہنے والے کچھ علماء ہوتے ہیں تو دوسرے رائے کے پاس بھی علماء ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ ایک رائے مجھ سے سن رہے تو میرے پاس ہی دلائل ہے، دلائل اور ایک کے پاس بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جب علم آتا ہے تو آپ ایویلویٹ کریں۔ جہالت میں کیا ہوتا ہے، آدمی کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرے کے خلاف برائی پالتا ہے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، سامنے والے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کسی ایک رائے پر آپ مطمئن ہیں تو آپ اس پر عمل کریے،
آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی پوچھے گا جتنا آپ کا علم ہے، اندھا دھن فالو کرنے کی بنیاد پر نہ ہو تو پھر کوئی پرابلم نہیں۔ میرے دلائل اچھے طریقے سے رکھنے کی اجازت ہے لیکن زبردستی کرنے کی اجازت نہیں۔ جو رائے، جو معلومات میری حد تک پہنچی ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں، لیکن میں یہی ہے یہی ماننا اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ اجتہادی مسئلوں میں اس ٹائپ کی گفتگو، اس انداز کی گفتگو کرنا یہاں پر کہیں پر بھی نہیں کرنا چاہیے، جب تک جو شریعت کا دائرہ ہے وہ اخلاق اور ادب کا دائرہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھتے ہوئے، چونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کیا کیا آپ کے پاس ہے، عالموں سے رابطہ کیجئے اور اس کی زکوٰۃ نکالنے پر توجہ دیجئے، اور زکوٰۃ برابر پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کے ہر تعلیم کا احترام کرتے ہوئے اور اس کے اچھائیوں اور اس کے بیوٹیز کو سارے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اسلام کی عظمت کو سمجھا سکیں اور سب لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔